اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ محترم سامعین، تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ منافقین کی ایک صفت کا ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب ان منافقین کے پاس کوئی فتح یا شکست کی بات آتی ہے، امن یا خوف کی بات ان تک پہنچتی ہے تو یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ اگر یہ اس بات کو اللہ کے رسول اور جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان تک پہنچا دیتے تو وہ لوگ اس کی تہہ تک پہنچ سکتے، وہ اس کی تحقیق کر سکتے، وہ اس کی حقیقت کو جان لیتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے اکثر لوگ شیطان کی پیروی کرتے۔ مدینہ منورہ میں آپ کے علم میں ہے مسلمان تھے، اہل یہود تھے، منافقین تھے۔ منافقین ہمیشہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ یہ جو امن ہے، یہ جو استحکام ہے ریاست کا، اس کو کیسے تہو بالا کیا جائے۔ سو وہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے دو طرح کا کردار ادا کرتے۔ کبھی تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیلا دیتے کہ ایک بہت بڑا دشمن کا لشکر فلاں مقام پر جمع ہو رہا ہے جو عنقریب تم پر حملہ کر دے گا، یہ کہہ کہ مسلمانوں میں خوف پیدا کرتے۔ یا جب مسلمان اپنی جہاد کی اور جنگی تیاریاں کرتے تو یہ بات پھیلا دیتے کہ نہیں، دشمن کی تو ایسی طاقت ہی نہیں ہے، وہ تو بہت کمزور ہے، تاکہ ان کو اپنی تیاریوں میں اور طاقت میں غفلت میں رکھا جا سکے۔ اہل یہود میں سے لوگ بھی یہ کام کرتے، منافقین میں سے بھی کرتے، اور کچھ مسلمان بھی جب باتیں پھیلتیں اور ان پھیلائی ہوئی باتوں کو وہ بھی آگے نقل کر دیتے۔ اور یہ وہ رویہ ہے یا یہ وہ بات ہے جس کو آج کی زبان میں اگر ہم کہیں تو اس کو افواہ کہتے ہیں۔ افواہ یہ ہے کہ آپ تک، مجھ تک ایک بات پہنچی ہے اور مجھے اور آپ کو اس کی حقیقت کا علم نہیں ہے، بات پہنچ گئی، وہ میرے کسی دوست نے مجھے بتا دی، یا میں نے جتنے بھی میڈیمز ہیں خبروں کی ترسیل کے، الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ پرنٹ میڈیا ہے، وہ سوشل میڈیا ہے، وہاں سے میں نے سن لی یا پڑھ لی، کسی طریقے سے مجھ تک پہنچ گئی، تو میں اس کو یہ جانے بغیر کہ یہ بات درست ہے کہ نہیں ہے، میں اس کو آگے نقل کر دیتا ہوں، آگے منتقل کر دیتا ہوں۔ اس بات کو افواہ کہتے ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس رویے کو گویا کہ شیطان کی پیروی کہا ہے، شیطان کا اتباع کرنا کہا ہے، کہ جو لوگ بات سنیں اور اس بات کو جانے بغیر، اس کی تحقیق کیے بغیر، اور جو اہل حل و عقد ہیں، جو اہل بصیرت ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو دانا لوگ ہیں، ان تک وہ بات پہنچائے بغیر اور ان سے اس بات کی تصدیق کیے بغیر اور ان کو اس بات کی تصدیق کا وقت دیے بغیر صحیح سمجھ لیں، درست سمجھ لیں اور سچ سمجھ کے اسے آگے پہنچانا شروع کر دیں، آگے لکھ دیں یا آگے سنا دیں۔ اب یہ رویہ جس کو قرآن مجید نے منافقین کا رویہ بتایا ہے، یہ رویہ بدقسمتی سے آج مسلمانوں کا رویہ ہے۔ یعنی اہل پاکستان کی ہم بات کر لیتے ہیں، مسلمانوں کو چھوڑ دیں، اہل پاکستان کا بھی یہ رویہ ہے۔ جب ہم اہل پاکستان کے رویے کی بات کرتے ہیں تو مراد ہے کہ عمومی طور پہ، سب کا نہیں ہوتا، یعنی اکثر طور پہ یہ بات اسی طرح ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے ہماری محبتیں ہوں، اس کے پیچھے ہمارے جذبات ہوں،
اس کے پیچھے ہماری وابستگیاں ہوں، جو بات بھی ہو یہ بات ایسے ہی ہے. یعنی ایک بات میرے پاس پہنچی اور وہ بات اس مسلک کے بارے میں تھی جو میرا مسلک نہیں ہے، تو وہ بات کتنی سچی ہے یہ جانے بغیر میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اس پہ یقین کر لوں. ایسے فرد کے بارے میں ہے جس کا نقطہ نظر اور جس کا نظریہ میرے والا نظریہ نہیں ہے، ایسی جماعت کے بارے میں ہے جس کا سیاسی نظریہ میرا نظریہ نہیں ہے، تو میرا یہ جی چاہتا ہے کہ جیسے یہ بات ہوئی ہے اس سے بھی کوئی دو باتیں زیادہ ہوتی تو میں وہ ماننے کو بھی تیار ہو جاتا. یہ بات ایسے ہی ہے اور میں اس کو مانتا ہوں اور میں اس کو آگے اس کی ترسیل کرتا ہوں. جبکہ قرآن مجید ہمیں یہ حکم دیتا ہے، قرآن مجید اس رویے کے بالمقابل یہ بات کرتا ہے کہ جب تم تک بات پہنچے تو تم کیا کرو، تم اہل بصیرت تک پہنچا دو، تم بڑوں تک پہنچا دو. تمہیں چاہیے کہ یہ بات نبی کریم تک پہنچا دیتے. اگر مدینہ میں یہ بات آئی ہے تو تم سب سے پہلے جو مدینہ میں سب سے بڑے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تک پہنچاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تحقیق فرمائیں. یا اگر ہم آج کی بات کریں تو جو بھی بڑا ہے اس بڑے تک اس بات کو پہنچا دو کہ یہ بات میں نے یوں سنی ہے، اس بات کی کیا حقیقت ہے میں نہیں جانتا، آپ اس کے بارے میں تحقیق کر لیں اور لوگوں کی رہنمائی کر دیں کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے. ایک بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے استنباط کا، تحقیق کا، غوطہ زن ہونے کا، کھوج لگانے کا حکم دیا ہے کہ ان تک پہنچا دو تاکہ وہ کھوج لگائیں، وہ تحقیق کریں، وہ صحیح بات نکال کے آپ کو بتائیں. بدقسمتی یہ ہے کہ آج وہ بھی ایسے نہیں ہیں. یعنی جن کو ہم بڑا کہتے ہیں، آپ سیاسی اعتبار سے اگر آج بڑے کی بات کر لیں، جن کو ہم بڑا کہتے ہیں وہ خود سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، بلکہ وہ قوم کو اس بات پہ لگا رکھا ہے، یہ اس پہ الزام تراشی کرتے ہیں، وہ اس پہ الزام تراشی کرتا ہے، وہ اس کے بارے میں برا کہتا ہے، وہ اس کے بارے میں برا کہتا ہے. من حیث القوم اور من حیث الفرد ایک مسلمان کا رویہ یہ ہو، وہ فرد کے بارے میں سنیں، وہ ایک شخص کے بارے میں سنیں، یا وہ کسی قوم کے بارے میں سنیں، وہ کسی گروہ کے بارے میں سنیں، وہ اپنے دوست کے بارے میں سنیں یا وہ اپنے دشمن کے بارے میں سنیں، وہ اس کے بارے میں سنیں جس کو وہ اچھا جانتا ہے یا اس کے بارے میں سنیں جو اسے برا لگتا ہے. ہر دو صورتوں میں وہ بات آگے منتقل نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ اس بات کا ثبوت آپ کے پاس نہ ہو. اور بلا ثبوت بات کرنا یہ تکلیف دہ امر ہے، یہ لوگوں کی عزتیں اچھالنا ہے. حتیٰ کہ آپ کے نزدیک وہ آپ کے جذبات کی تسکین ہوگی، لیکن کیا ممکن نہیں ہے کہ آپ کے جذبات کی تسکین جس بات سے ہو رہی ہے وہ کسی کی جان لینے کا سبب بن سکتا ہے، اس سے کسی کی جان جا سکتی ہے. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ہم نے یہاں کوئی 2 ہفتے پہلے خطبہ سنا حافظ شفیق الرحمن صاحب کا، جنہوں نے قادیانیت پہ ایک بڑا مدلل اور بڑا جامع گفتگو کی انہوں نے. اور یہ قادیانی یہاں پاکستان میں موجود ہیں اور آپ سب کے علم میں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے، ختم نبوت کے انکاری ہیں. یہ بات درست ہے، لیکن آپ کسی سے اختلاف کریں اور اس کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ بندہ قادیانی ہے. کسی سے آپ کو اختلاف ہو، آپ کو وہ شخص اچھا نہ لگتا ہو، آپ اس پہ فتویٰ لگا دیں لوگوں کے جذبات ابھارنے کے لیے، لوگوں کو اس کے خلاف کرنے کے لیے، اور وہ شخص خود اور اس کے اہل خانہ وضاحتیں دیتے رہیں اور اپنے بچاؤ کے لیے ان کو جلا وطن ہونا پڑے وہ جلا وطن ہو جائیں، وہ علاقے چھوڑ جائیں کہ ہماری تو جان کو خطرہ ہے. یا اس سے ذرا وضاحت سے مثال چاہیں تو مثال یہ لے لیں کہ جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا، وہ جو شخص تھا جو سری لنکن جو مینیجر تھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ اس نے وہ سٹیکر اتار کے پھاڑا، پھینکا، جو بھی اس نے کیا. اب جب اس کو مارا گیا ہے اور اس کو مارنے والا ایک ہجوم تھا،
کوئی 2 4 6 8 افراد نہیں تھے، ایک ہجوم تھا۔ اس ہجوم نے اس بات کی تحقیق کر لی تھی کہ یہ بندہ توہین رسالت کا مرتکب ہوا ہے، سب نے تحقیق کر لی تھی۔ ان کو کسی ایسی اتھارٹی نے، صاحب بصیرت آدمی نے، معاملہ فہم آدمی نے اور تحقیق کرنے والے آدمی نے تحقیق کر کے سب کو اکٹھا کر کے بتا دیا تھا کہ یہ بندہ گستاخ ہے۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ میں نے جو ویڈیوز دیکھی ان میں تو وہ جو 1 2 لوگ بچانے والے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں، ہم اس کے بارے میں جان لیتے ہیں، اس کو ملک بدر کر دیتے ہیں۔ لیکن ہجوم اس پہ تیار نہیں ہے، نہ تو اس بات پہ تیار ہے کہ وہ تحقیق کرے، نہ اس بات پر تیار ہے کہ کوئی تحقیق کرے، خود بھی نہیں اور کسی کو بھی نہیں کرنے دینی۔ سو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک جان لے لی۔ اور جان ہم نے کیوں لے لی؟ جان لینے والے کون تھے؟ علماء تھے؟ علماء نہیں تھے، عوام الناس تھے۔ اور عوام الناس دین کی تشریح کیسے کرتے ہیں؟ ان تک پوری بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی؟ اس بات سے قطع نظر انہوں نے ایک ضعیف حدیث کہتے کہتے بولتے بولتے انہوں نے جان لے لی، بندہ جلا دیا۔ یعنی پہلے تحقیق کوئی نہیں کی۔ پھر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کام آپ کا نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے، ان کو کرنے دیں۔ پھر یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ سٹیکر کو پھاڑ دینا یا مشین سے اتار دینا کیا یہ توہین رسالت ہے؟ توہین رسالت ہے؟ اور اگر یہ توہین رسالت ہے تو تمہیں تو روز مسلمانوں کو مارنا چاہیے، اور تمہیں روز ہزاروں مسلمانوں کو مارنا چاہیے، 1 2 کو نہیں۔ آپ ابھی چلے جائیں، جمعے کے بعد جائیں گے تو آپ کو کسی کوڑا دان میں سے ایسے آپ کو پمفلٹ بھی مل جائیں گے، آپ کو ایسے فلیکس بھی مل جائیں گے، آپ کو ایسے بینر بھی مل جائیں گے، ایسے اشتہار بھی مل جائیں گے، ایسے اخبار بھی مل جائیں گے جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک موجود ہے، جن پر اللہ تعالیٰ کا نام موجود ہے، آپ کو روز ملتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ اشتہارات چھپتے ہیں، جو فلیکس اور یہ ساری چیزیں چھپتی ہیں، یہ کہاں جاتے ہیں؟ کیا یہ آپ کو نہیں ملتے؟ کن کن کو ماریں گے؟ پھر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اسلام جہالت اور لا علمی کا فائدہ دیتا ہے۔ ایک شخص اگر مثال کے طور پہ اگر اس شخص نے سٹیکر کو اتار کے پھینک دیا ہے تو وہ شخص عربی نہیں جانتا، اس شخص کو نہیں معلوم کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے کہ ایک وفد نے آنا ہے اور اس نے صفائی کروانی ہے، مشینیں ساری صاف کروا دی ہیں، اس پر سٹیکر ہے، اس نے وہ بھی اتروا دیا ہے یا اتار کے خود پھینک دیا ہے۔ آپ اس کو جہالت کا فائدہ بھی نہیں دیتے۔ پھر اسلام جو ہے وہ آگ جلا دینا، اس کی سزا دینے سے منع کرتا ہے، آپ اس کو جلا دیتے ہیں۔ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود آپ مجاہد ہیں، آپ پکے مسلمان ہیں، اور جس کو مارا ہے وہ ملعون ہے، وہ لعنتی ہے، وہ مرتد ہے، وہ توہین کرنے والا ہے، اس کی جان لے لیتے ہیں آپ، تحقیق نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، بلکہ اس سے پہلے حضرت مریم علیہ السلام، ان پہ تہمت لگی، انہیں کہا گیا کہ مریم یہ بچہ کیسے پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے باتیں اڑائیں، لوگوں نے باتیں کیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل مکہ آپ کو کہتے تھے یہ جادوگر ہیں، یہ جادوگر ہیں، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جاتے تھے کہ یہ کہیں ہم پر جادو نہ کر دیں۔ یہ افواہ تھی، لوگوں نے پھیلائی تھی اور لوگوں نے اس پہ یقین کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ دور جاتے تھے کہیں ہم پہ جادو نہ ہو جائے۔ آپ کو مجنون کہا گیا، ساحر کہا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیقہ، طاہرہ، مطہرہ، ان پر الزام لگا، افواہ اڑی، تہمت لگی، اور وہ منافقین نے اڑائی
لیکن بیچ میں کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے. جب لا علمی کی بنیاد پہ جب آپ تحقیق کی طرف نہیں جاتے تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ صحیح بات ہے, لیکن چونکہ آپ نے تحقیق نہیں کی آپ معاون بن جاتے ہیں, آپ ساتھ مل کے بات کو پھیلاتے ہیں. تو باہر صورت اسلام نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں ایسے لوگوں کے لیے جن کا رویہ یہ ہو کہ وہ افواہوں کو پھیلانے والے ہوں اور لوگوں میں انتشار پیدا کرنے والے ہوں, ان کے بارے میں کہا کہ یہ گویا کہ شیطان کی بات ماننے والے ہیں. اس لیے ایک مسلمان کا رویہ یہ نہیں ہے. ایک مسلمان افواہوں پہ کان نہیں دھرتا. اور بڑی بدقسمتی سے میں آپ کے سامنے یہ بات بھی کہہ دوں کہ جب یہ وبا آئی ہے کورونا کی, تو ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں, یہ میں باہر کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا, ہم میں سے کتنے لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ یہ سازش ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سازش ہے. اور ہم ہی کہتے تھے کہ اگر کسی کو کورونا ہو, اللہ نہ کرے, تو وہ کسی ہسپتال میں نہ جائے. یہ حکمران پیسے لے لے کے انجیکشن لگا لگا کے بندے مار رہے ہیں. یہ باتیں ہوتی تھیں, لوگ یقین کرتے تھے, لوگ نہیں جاتے تھے. کیا یہ ہم ہی نہیں کہتے تھے کہ جو ویکسین لگوائے گا 2 سال بعد مر جائے گا؟ یہ ہم ہی کہتے تھے کہ یہ ویکسین نہ لگوانا, جس نے لگوائی اس کے گھر میں اولاد پیدا نہیں ہوگی. مجھے بتائیے, اب اس بات کو 1 سال سے زائد ہونے کو ہے یا شاید 2 سال ہونے کو ہیں. آج آپ کی پاکستان کی جو 50% آبادی سے زائد ہے وہ ویکسین لگوا چکی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ ان میں سے بڑے دیندار لوگ بھی, بلکہ میں کہوں بڑی بدقسمتی سے کہ اکثر دیندار لوگ اور ان میں بڑے علماء بھی باقاعدہ ذہن سازی کی کہ نہ یہ کام نہ کروائیے گا. بھئی اللہ کے بندو, جب آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے, جب آپ جانتے نہیں ہیں, جب آپ کا یہ میدان نہیں ہے, تو آپ کیسے یہ رائے دے سکتے ہیں؟ جب پاکستان بھر کے میڈیکل کے لوگ جو ہیں, ڈاکٹر جو ہیں, وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ وبا ہے, یہ بیماری ہے, اور دنیا بھر کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ وبا ہے, یہ بیماری ہے, اس کے مقابلے میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں خبردار نہ لگوانا. اور ہمارے ہاں کلچر یہ ہے کہ ممبر پہ کھڑے ہو کے اگر مولوی صاحب یہ کہیں کہ فلاں بیماری نہیں ہے, اور اس کے مقابلے میں ایک ڈاکٹر کہے کہ نہیں یہ بیماری ہے, ہم مولوی صاحب کی بات مانتے, ڈاکٹر کی نہیں مانتے. حالانکہ یہ غلط بات ہے. بھئی مولوی صاحب کا میدان میڈیکل نہیں ہے, مولوی صاحب نے آپ کو دین بتانا ہے. مولوی صاحب نہیں جانتے طب کے بارے میں, مولوی صاحب ان وباؤں کے بارے میں اور آپ کی بیماریوں کے بارے میں وہ نہیں جانتے جو ڈاکٹر جانتا ہے. تو یہ بات تو ڈاکٹر سے پوچھنے والی ہے, یہ بات ڈاکٹر سے پوچھیں. تو یہاں بھی ہم نے یہ افواہ پھیلائی, اور اس افواہ پہ کتنے لوگوں نے عمل کیا. اور آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو آج بھی لوگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی, یا انہوں نے پیسے دے کے اپنے کارڈ بنوا لیے, ویکسین نہیں لگوائی اس ڈر سے کہ اس سے نقصان ہو جائے گا. ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے ڈاکٹر عبد القدیر رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے فوت ہونے سے پہلے 4 دفعہ مار دیا تھا. کہیں سے ایک خبر لگی کہ ڈاکٹر عبد القدیر فوت ہو چکے ہیں, اور پھر لوگوں نے اس کو جانچا, نہیں اس کی تحقیق کی کہ یہ بات درست ہے کہ نہیں, یہ خبر ٹھیک ہے کہ نہیں. پھر اس کو شیئر کرنا شروع کر دیا, دعائیں دینا شروع کر دیں, اور ڈاکٹر عبد القدیر خان کو خود وضاحت کرنا پڑی کہ نہیں میں زندہ ہوں, میں زندہ ہوں. تو اسلام جب یہ بات کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی خبر لانے والا خبر لائے, کوئی فاسق خبر لے کے آئے, تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. بغیر تحقیق کے
باتوں کو آگے پھیلانا اور لوگوں کی عزتیں اچھالنا اور لوگوں کے لیے خطرے کا باعث بن جانا، لوگوں کی جان لے لینا، اسلام اس سے روکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ اس کو جو مرضی نام دے دیں، بلکہ ہم ایک ایک ادارے کی بات کریں، جب ہم یہاں دینداروں کی بات کرتے ہیں، آپ جس کو مرضی لے لیں، آپ میڈیا کی بات کر لیں، جس میڈیا سے میں اور آپ خبر لیتے ہیں، جس کی بات پہ میں اور آپ یقین کرتے ہیں، اس میڈیا کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ بریکنگ نیوز کے چکر میں بغیر تحقیق کے خبر چلاتا ہے۔ وہ اس چکر میں کہ سب سے پہلے میں نے خبر دی ہے باقی چینلز کے مقابلے میں، اور پھر اس کو وہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ فلاں معاملے میں نے سب سے پہلے خبر دی تھی۔ سب سے پہلے خبر دینے کے چکر میں ہم خبر کی تحقیق کیے بغیر خبر دیتے ہیں۔ یہ رویہ ہے، اور گویا کہ یہ فرد کا رویہ نہیں ہے، یہ قوم کا رویہ ہے، یہ ایک چینل کا رویہ نہیں ہے، یہ مجموعی اعتبار سے تمام چینلز کا رویہ ہے۔ یہ میڈیا ہے جس پہ میں اور آپ بھروسہ کرتے ہیں، اور پھر آپ دنیا جہان کا تانا، دنیا جہان کی جھوٹی خبر یہ کہہ کے نشر کر دیں، چلا دیں، سنا دیں، لکھ دیں، اور آخر میں لکھ دیں اہم ذرائع۔ تو گویا کہ آپ کو یہ اہم ذرائع جو لکھنا ہے یہ اتنا تحفظ دیتا ہے، آپ سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بھئی یہ جو خبر دی ہے یہ کہاں سے لی ہے۔ اور باقاعدہ ہمارے یہ ادارے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں اور مطالبہ رکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ ہمیں عدالت کو بھی یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہم سے ہماری خبر کا ذریعہ پوچھے کہ ہم نے یہ خبر کس ذریعے سے آپ کو دی ہے، جو ذریعہ ہے وہ ہم سے کوئی نہ پوچھے۔ سو جب آپ سے ذریعہ کوئی نہ پوچھے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ذرائع کے نام سے جو مرضی جڑ دیں، آپ ذرائع کے نام سے جو مرضی چلا دیں، ذرائع کے نام سے جس کی مرضی پکڑی اچھال دیں۔ تو یہ ہے، یہ ہوتا ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ اور بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں کسی وجہ سے جب ایک رجحان بنتا ہے اور اس کے بارے میں تاثر بنتا ہے تو اس تاثر کے ساتھ بھی کئی جھوٹ ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاکستان کے ایک صدر رہے اور ان کے بارے میں بڑا معروف تھا کہ یہ کرپٹ ترین صدر ہیں، کرپشن کرتے ہیں، بڑی کھلے عام کرپشن کرتے ہیں۔ کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے، یہ تو جنہوں نے ثابت کرنا ہے وہ اس کو ثابت کریں۔ لیکن ایک بات جو بڑی سادہ سی تھی لیکن قوم نے اس پہ یقین کر لیا تھی، وہ افواہ، تھوڑا سا وہ لوگ جو حکومتی امور پر اور جو انتظام سلطنت ہیں اور ریاست کیسے چلتی ہے اس پہ نظر رکھتے ہیں، ان کے علم میں تھی یہ بات۔ ان کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ جب آپ کارڈ ریچارج کرتے ہیں موبائل میں تو اس میں سے جو 10 روپے کٹتے ہیں وہ صدر صاحب کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں۔ وہ کہاں جاتے ہیں؟ صدر صاحب کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں۔ اور اب اندازہ کریں یہ اتنی سطحی بات ہے، حالانکہ جو پیسے کٹتے ہیں وہ کیسے صدر کے اکاؤنٹ میں جا سکتے ہیں؟ وہ تو کئی وائے سے ہو کے وہ ریونیو کے پاس نہیں پہنچتے، اگر محکمہ جو ریونیو ہے ان کے پاس نہیں پہنچتے تو وہ کمپنی کے پاس ہیں۔ کمپنی ٹیکس نہیں دیتی تو کمپنی کے پاس رہ جائیں گے، اگر وہ ٹیکس آگے پے کر دے گی تو وہ خزانے میں چلے جائیں گے۔ اب اتنی سادہ بات کہ بھائی اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کارڈ ریچارج کریں اور اس سے 10 روپے کٹ کے وہ صدر صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ میں چلے جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ قوم نے مانا ہے، قوم کے اہل دانش نے یہ باتیں کہی ہیں اور قوم نے یہ باتیں مانی ہیں۔ ہمارے ایک جج ہوا کرتے تھے، انہوں نے ایک فنڈ قائم کیا ڈیم بنانے کے لیے۔ قوم آج یہ یقین رکھتی ہے کہ وہ پیسے سارے وہ خود لے کے بھاگ گئے تھے۔ تو سوال یہ نہیں ہے، اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں، اس کی دینی مثالیں ہو سکتی ہیں، اس کی دنیاوی مثالیں ہو سکتی ہیں
کہنے کی بات یہ ہے کہ من حیث القوم ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی بات میرے پاس وہ پہنچے، اس شخص کے بارے میں پہنچے جس کو میں پسند نہیں کرتا، بھلے وہ دینی اعتبار سے ہو یا سیاسی اعتبار سے ہو یا سماجی اعتبار سے ہو یا خاندانی اعتبار سے ہو، میں اگر اسے پسند نہیں کرتا تو میں اس بات کو پوری طرح ماننے کو تیار ہو جاتا ہوں. اور اس کے بالمقابل اگر ہم بات کر لیں، اگر کوئی شخص مجھے ثبوت کے ساتھ کوئی بات یہ کہنا چاہے اس شخص کے بارے میں جو میرا پسندیدہ ہے، تو میں وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ دوسری بات تو میرا موضوع نہیں ہے. میرا موضوع پہلی بات ہے کہ جب میرے اور آپ کے پاس کوئی بات پہنچے تو اس بات کو بغیر تحقیق کے لے لینا، اس کو اپنا لینا یا اس کو آگے منتقل کرنا، یہ رویہ اسلام ہمیں نہیں سکھاتا. اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب تمہارے پاس امن یا خوف یعنی فتح یا شکست کی خبر پہنچے تو منافقین یہ کرتے ہیں کہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ انہیں چاہیے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یا اہل حل و عقد تک وہ بات پہنچائیں تاکہ وہ اس کی تحقیق کر لیں. ہم نہیں پہنچاتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں اور ایسے رویے کے بارے میں فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ شخص بات کو سنتا ہے اور آگے پہنچا دیتا ہے، ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دیتا ہے. اس رویے والا آدمی، اس صفت والا آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹا ہے. یہ رویہ، یہ صفت اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. سو میری اور آپ کی دینی ذمہ داری یہ ہے کہ کسی فرد کی عزت کا معاملہ ہو، کسی فرد کے دین کا معاملہ ہو، یا ملکی سلامتی کا مسئلہ ہو، استحکام کا معاملہ ہو، ایک فرد کا ہو، ایک قوم کا ہو، ایک ادارے کا ہو، میرا وہ پسندیدہ ہو یا وہ میرا ناپسند ہو، مجھے ہر دو صورتوں میں، میرا دوست ہو یا دشمن ہو، ہر دو صورتوں میں ایک مومن کا رویہ یہ ہے کہ وہ بات کی تحقیق کرتا ہے، یا وہ اہل بصیرت تک پہنچاتا ہے بات کو، اس کو پھیلاتا نہیں ہے، اہل بصیرت تک پہنچاتا ہے کہ آپ اس کی تحقیق کریں اور تحقیق کر کے آپ لوگوں کی رہنمائی کریں کہ یہ بات اصل میں ہے کیا. تو من حیث الفرد میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے. لیکن یہ تب ہوگا جب میں اور آپ مثبت ہوں گے، جب میں اور آپ درست سوچنا شروع کریں گے، جب مجھے اور آپ کو لوگوں کی تعریف سننا اچھا لگے گا، جب مجھے اور آپ کو لوگوں کی برائی سننا برا لگے گا، جب مجھے اور آپ کو کسی کی عزت کے بارے میں کوئی خبر دی جائے تو مجھے برا لگے گا اور میں روک دوں گا کہ نہیں، اس مسلمان بھائی کی عزت کے بارے میں کوئی بات نہ کریں. یہ تب ہوگا. اور اگر یہ مجھے اچھا لگتا ہے لوگوں کے گھروں کے احوال جاننا، لوگوں کی عزتوں کے بارے میں خبریں اکٹھی کرنا، جاسوسیاں کرنا، ان افراد کے پاس بیٹھنا جو لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، جو لوگوں کے بارے میں معلومات دیتے ہیں، جو گپ لگاتے ہیں، تو پھر یہ نہیں ہوگا. اس لیے اس معاشرے کو میں نے اور آپ نے اگر درست سمت میں لے کے جانا ہے تو مجھے اور آپ کو اپنے اخلاق کو اور اپنی صفات کو بہتر کرنا ہے اور اپنے آپ کو مثبت کرنا ہے. اور مجھے اور آپ کے مثبت ہونے کی دلیل یہی ہوگی کہ جب مجھے کسی کی تعریف کرنا اچھا لگے، کسی کا آگے بڑھنا اچھا لگے، کسی کا ترقی کرنا اچھا لگے، میں خوش ہوں، میں اس کا معاون بن جاؤں، تو میں مثبت ہوں. اور اگر میں ٹانگیں کھینچوں، اگر مجھے لگے کہ یہ بھی میرا نقصان کر جائے گا، وہ بھی میرا نقصان کر جائے گا، یہ بھی میری جگہ لے جائے گا، وہ بھی میری جگہ لے جائے گا، اس کو نقصان ہو تاکہ میں آگے بڑھوں، اس کی عزت کا معاملہ میرے علم میں ہونا چاہیے، تو یہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی مسلمان بھائیوں کی عزتوں کے محافظ بن جائیں، ہم ان کی جانوں کے، ان کے مالوں کے محافظ بن جائیں، ان کی جب کبھی ان کی عزت کی بات ہو تو سامنے کھڑے ہو جائیں
اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ مثبت سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ باتوں کی تحقیق کر کے آگے منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔